تقریری سلسلے کے خطیب اول ہمارے لیے بہت ہی مشفق اور مربی اور مشیر خاص کی حیثیت رکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب دامت برکاتہم، استاد فقہ و حدیث مہد ملت مالیگاؤں، میں سب سے پہلے ان کو زحمت کرام دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، ہم سب کے مشفق اور مربی صدر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام اور عزیز و دوستوں، ہم لوگوں کو تقریر کی تیاری کے لیے جب کہا گیا تھا تب جو دیا گیا تھا وہ وقت 1 گھنٹے کا تھا، اور اب چونکہ کانفرنس کچھ تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور اب وقفہ ہمارے پاس 20 منٹ کا ہے، اس لیے بلا کسی تجویز میں اپنے موضوع کو بہت سمیٹتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو باتیں قاضی ضیاء الرحمان صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور قابل مبارکباد ہیں۔ اس وقت یہ جو ایک نیا فتنہ ہم سب کے سامنے آ رہا ہے کہ لوگ علم دین کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر روک لگانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور یہ چاہا ہے کہ لوہے کو لوہے کے ذریعے سے کاٹیں۔ بہت قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے کوشش کی اور ایک لمبے عرصے سے میں جانتا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں اور مستقل کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے اس قدم میں برکت عطا فرمائے اور جو قدم انہوں نے اس وقت اٹھایا ہے اس میں مزید ثبات اور استقامت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ دھیرے 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 آہستہ آہستہ زوال کی ہی طرف جائے گا۔ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی چلی جائے گی، اور یہی کچھ قرآن کریم کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ جب نبی سے کچھ دوری ہو جاتی ہے تو دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی نبی سے جیسے جیسے دوری بڑھتی جائے گی حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر وقت اور زمانہ ان کا اور ان کے بعد ان کے صحابہ اور ان کے بعد ان سے ملے ہوئے لوگوں کا زمانہ، اور محدثین نے جو ترتیب بیان کی ہے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، جسے ہم قرون مشمول لہا بالخیر کہتے ہیں، وہ زمانے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی شہادت کی اور خیر کو بیان کروایا۔ لیکن ترتیب یہ بتا رہی کہ دھیرے دھیرے یہ ترتیب اترتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا خیر امت القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے مواقع میں اس قسم کی علیحدہ علیحدہ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ صالحین اٹھائے جائیں گے، چنانچہ پہلے والے پھر ان کے بعد جو پہلے ہوں گے وہ ایک کے بعد دیگرے کے گھر کے صلحاء اٹھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جو کی بھوسی کی طرح لوگ باقی بچیں گے۔ کفصالۃ الشعیر کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں استعمال ہوا ہے کفصالۃ التمر۔ تو وہ لوگ باقی بچیں گے جو بے حیثیت ہوں گے، دینی اعتبار سے ان میں خیر نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ زمانہ آئے گا۔ یہ بھی ہوگا کہ اس قدر زمانے میں بگاڑ ہو جائے گا کہ کوئی دینداری کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہے گا تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا لوگوں کے اوپر کہ اپنے دین کے اوپر جمع رہنا آدمی کے لیے ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو مٹھی میں لے لینا، جلتے ہوئے شعلے کو مٹھی میں لے لینا۔ اور یہ صورتحال پیدا ہوگی علماء کے اٹھنے سے۔ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے علم کو اٹھاتا جائے گا، یہاں تک کہ شکل یہ پیدا ہوگی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو جاہل ہوں گے، علم دین سے دور ہوں گے،
جانیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ زمین آہستہ آہستہ تنگ ہوتی جائے گی، زمین اپنی جگہ برقرار، لیکن اس کا خیر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بموت العلماء والفقہاء، یہ جو زمین تنگ ہونے کی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، گویا یہ اشارہ ہے کہ علماء اٹھائے جائیں گے، فقہاء اٹھائے جائیں گے، اور زمین کا خیر تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ انکم فی زمان قلیل فقہاء کثیر فقہاء قلیل خطباء قلیل سوالہ کثیر معطوہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس کے اندر لفاظیاں کرنے والے کم ہیں، فقہاء بہت سارے ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں، دینے والے بہت سارے ہیں۔ اور اس دور میں صورتحال یہ ہے کہ العمل فیہ قائد للہویٰ، ابھی عمل خواہشات نفسانیہ کا قائد اور اس کا رہنما ہے، لیکن پھر ایک زمانہ تمہارے بعد ایسا آئے گا کہ قلیل الفقہاء کثیر الخطباء، کم ہو جائیں گے وہ لوگ جو تم میں سے فقیہ ہوں گے، دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے، بس بیان بازیاں کرنے والے بہت سے ہو جائیں گے، سوال کرنے والے بہت ہوں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں عمل کو انسان کی خواہشات لینے چلنے لگے۔ الہویٰ فیہ قائد للعمل، آہستہ آہستہ زمانے کا خیر بہرحال متاثر ہو۔ پھر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی ان میں سے یہ بھی ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان، آخری زمانے میں یہ بھی ہوگا کہ کم عمر قسم کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، عقل کے دشمن ہوں گے، عقل کے کچے ہوں گے، ان کے اندر عقل کی کمی ہوگی، سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ، زمانے کی بہترین بات وہ بولتے ہوں گے، ان کے الفاظ بہت اچھے لگیں گے، ان کی گفتگو بہت اچھی لگے گی، بلکہ مصطفیٰ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے وہ قرآن و سنت سے محفوظ ہوگا، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ یمرقون من الاسلام، اس طرح سے اسلام سے نکل جائیں گے کما یمرق السهم من الرمية، جیسے کہ تیر کمان سے نکل جایا کرتا ہے، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ بھی ہوگا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ دجال کذاب قسم کے لوگ اٹھیں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لے کر آئیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوگی، تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہے، کہیں تمہیں فتنوں میں اور گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مسلم شریف میں ملتی ہے، آپ نے فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، اسی مضمون کی دوسری بات دوسرے پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی۔ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو وہ مقام دیں گے جس مقام کے وہ اہل نہیں، یہ ہر باب میں ہوگا، خصوصاً علم دین کے باب میں، چنانچہ سوالوں کے جواب دینا یہ نبی کی شان ہے۔ یسألونک عن الانفال یسألونک عن الأہلة یستفتونک، اور دسیوں قرآن کریم کی آیات ہیں جو بتلاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جو جانشین ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو جانشین ہیں علماء، یہ مقام ان کا ہے۔ اور جیسا کہ صبح کی ساجد اور فقیر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس علماء نے لکھا کہ انبیاء اور علماء کے کام کا فرق بس اتنا ہے کہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے اور علماء کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، باقی سارے کام ان کے ذمہ ہیں، وہ امت کے لیے وہ سارے کام کریں گے، تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب، یہ ساری چیزیں ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیں گے، دین اور شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو جب آخری زمانہ آئے گا تو یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا تھا کہ رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا؟ فرمایا
جب لوگوں کو ایسی چیز کا ذمہ دار بنایا جانے لگے جس کے وہ اہل نہیں ہے، تب تو تم انتظار کرنا قیامت ہے۔ وہ لوگ جو آج سوال و جواب کے اوپر اپنی حکمرانی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ علم دین کو ان سے اخذ کریں اور ان سے لیں، وہ حقیقتاً قطعاً اس کے اہل ہیں، اور یہ علامات قیامت میں سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جب زمانہ اس قدر خراب ہو جائے گا تو کیا شریعت بالکل ختم ہو جائے گی، تعلیمات دین مندرس ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہرحال ایک جماعت ہوگی جو مسلسل حق کے ساتھ رہے گی اور کوئی اس کو ضرر پہنچانے والا ضرر نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنا کام برابر کرتی رہے گی۔ مسلم شریف میں ہے حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک، وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ شرح حدیث لکھتے ہیں کہ یأتی امر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہوا چلائی جائے جس کی وجہ سے مومن سارے کے سارے اٹھا لیے جائیں گے، ان کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا میں صرف شریف ترین مخلوق اللہ کی جو ہے وہ باقی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ایک باب مانتے ہیں اپنی بخاری شریف میں، اور اس حدیث کو وہ ترجمۃ الباب میں نقل کرتے ہیں، اور وہاں انہوں نے بیان کیا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون وهم اہل العلم۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث سے مراد کوئی اور نہیں، اہل علم ہے، علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ یہ یاد میں داخل کرنے کا پورا انتظام کر دیں گے، انہیں بہکائیں گے، انہیں بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے؟ صرف لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا صرف لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا بتائیے کون لوگ ہوں گے، کچھ ان کی علامات۔ تو آپ نے فرمایا ہم قوم من جلدتنا، ہمارے ہی اندر کے لوگ ہوں گے، ہم ہی جیسے ہوں گے، یتکلمون بألسنتنا، ہماری طرح کی زبان کھولیں گے، ہماری طرح گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حکم ہے اگر ایسے لوگ ہمیں ملیں؟ تو آپ نے فرمایا فلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو؟ تو فرمایا بہرحال ایسے سارے فرقوں سے تم الگ رہنا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ اس امت کے لیے دو مضبوط نظام قائم کیے گئے۔ ایک نظام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا کہ دین کے اندر جو کچھ اضمحلال آئے گا، جو کچھ بھی دین کے اندر جو ہے وہ کمزوری آئے گی، اس قسم کے لوگ جو بھی فتنے پیدا کریں گے، ہر 100 سال پہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جنہیں مجددین وقت کہا جائے گا۔ ہمارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مجدد ایک وقت میں ایک ہی ہو، ممکن ہے کہ مختلف میدان میں کام کرنے والے مختلف مجددین ہوں، ہر 100 سال پر کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے اور وہ کام کریں گے۔ ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینہا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ ذرا مجددین کی فہرست پر نظر ڈالیں، غور کریں کہ خدا کے اس مخصوص نظام کے تحت جو لوگ اس دنیا میں اس 1400 سال کے عرصے میں آئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ صحابہ کے فہم کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم اور وہ برابر تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ٹائی اور کوٹ اور پتلون پہن کر دیگر سارے لوگوں کو مشرک اور کافر اور جہنمی قرار دینے والے لوگ تھے؟ نہیں، مجددین وقت جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک مخصوص کیفیت رکھنے والے لوگ ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے دین کا نظام کن کے ہاتھ میں ہے اور کن کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ چیز بہت غور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ دوسرا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر علماء ہوں گے، اس علم کو ہر آئندہ آنے والا علم دین کو نیا گروہ پرانے لوگوں سے حاصل کرے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو عالی قسم کے لوگ ہیں ان کی تحریفات کو وہ اس علم کی روشنی میں ختم کرے گا اور ہر باطل طبقے کی طرف سے پھیلائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان کو وہ لپیٹ کر رکھ دے گا۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، یا یہ کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فرمایا ينفون عنه
الجاہلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو مشکات میں بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس حدیث کو بیہقی کے حوالے سے نقل کیا، اور شراح اور محدثین اور ناقدین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی دین و شریعت کا علم کہاں سے حاصل کرے گا اور وہ کس کا پابند ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سوال تو اس سے پوچھا جائے گا جو منیب ہوگا، سوال اس سے پوچھا جائے گا جو متبع شریعت اور سنت ہوگا، سوال اس سے پوچھا جائے گا جو کتاب و سنت کا حامل ہوگا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہا گیا کہ تم سوال پوچھو گے اہل الذکر سے۔ زید ابن زید کہتے ہیں کہ اراد بالذکر القرآن، قرآن مراد لیا ہے ذکر کہہ کر، اور یہ چاہا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں ان سے سوال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خود انہوں نے فرمایا تھا کہ نحن اہل الذکر، ہم لوگ ہیں ذکر والے لوگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وہ یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں، دیگر اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملات انہی علماء کے سپرد رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہت صفائی سے کہا گیا کہ کوئی بھی بات کہیں سے بھی نکل کے چلی آئے تو ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اسے اڑانا شروع کر دے، اسے چاہیے کہ اس کو لوٹائے، ان لوگوں کے پاس لے جائے جو اہل استنباط ہیں، ان سے غور کرے، ان سے اس معاملے میں مشاورت کرے۔ بتایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ پھر یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کسی مسئلے میں تو خود کوئی رائے نہ لیں، علماء سے پوچھیں، ان سے سوال کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ سفر میں تھے، ہمارے ایک ساتھی کو پتھر سے چوٹ لگی، سر پھٹ گیا۔ اب اس نے پوچھنا شروع کیا کہ تم لوگ کوئی میرے لیے وسعت پاتے ہو کیا میں تیمم کر لوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو پانی استعمال کرنے پہ قادر ہے، اس لیے تجھے پانی استعمال کرنا ہوگا۔ اس بیچارے نے پانی استعمال کیا اور فوت ہو گیا۔ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور سے بیان کیا گیا واقعہ تو آپ نے فرمایا افسوس کا جملہ قتلوہ قاتلہم اللہ۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں علم نہیں تھا تو انہیں کسی جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ انما شفاء العی السؤال، درماندہ اور عاجز آدمی کی شفا تو اسی میں ہے کہ وہ جاننے والے سے پوچھ لے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور حسن ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو بہرحال اس ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ اپنے جیسے لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے جن کا کل مبلغ علم یہی ہے کہ وہ نیٹ سے یا ادھر ادھر سے دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء راسخین اور محققین سے سوال کرنے کو وہ اپنے لیے ذلت یا کسر نفسی یا جو بھی کہہ لیجیے وہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ سب سے بڑے عالم اور علامہ ہیں۔ چونکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ایک بہت بڑے سلفی عالم کا ایک جملہ سناتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح المنجد عالم عرب کے خصوصاً سلفیت کے بہت بڑے داعی اور بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ مِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا النَّاسُ الْيَوْمَ فَإِذَا أَرَادُوا أَن يَسْأَلُوا عَنْ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَسْأَلُونَ مَنْ عُرِفَ بِالْعِلْمِ وَالتَّقْوَى مِنَ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّمَا تَجِدُ أَحَدَهُمْ يَسْأَلُ جَاهِلًا مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ۔ اس وقت جو بڑی مشکل اور مصیبت کی بات دین پر آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے میں سوال کرنا چاہتے ہیں دینی مسئلے میں تو وہ محقق علماء سے نہیں پوچھتے ہیں، محقق علماء سے نہیں پوچھتے ہیں، نہ ہی وہ لوگ جو علم اور تقویٰ میں معروف ہیں ان سے نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ اپنے ہی جیسے کسی جاہل بلکہ اپنے سے بھی کم علم کے پاس جا کے اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ شکوہ ہم نے نہیں کیا ہے، ہمارے گھر کا شکوہ نہیں ہے، یہ شکوہ آپ کے گھر کا ہے، ان لوگوں کا جن کے متعلق یہاں پر آج کی کانفرنس ہے خاص طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اور شریعت کو اگر آپ مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں تو یہ بھی ضابطہ ملتا ہے بالکل کھلم کھلا کہ پوچھا کس سے جائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا،
سو تمہیں اگر سوال کرنا ہے تو سوال کرو کس سے سوال کرو؟ بس ہل بھی خبیرہ، سوال اس سے کیا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں لا بد من الرجوع الى الخبراء بالکتاب والسنہ، یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایسے سے سوال کرے جو کتاب و سنت سے باخبر ہو۔ ایسے لوگ نہیں جن کو 4-6 مسئلے اور 10 مسئلے کسی ترجمے کی کتاب سے پڑھ لیے گئے اور انہوں نے اس کا علم حاصل کیا ہو۔ اب ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پڑھے لکھے جاہل مل ہی جاتے ہیں جو اصلی علوم کے ساتھ علوم دینیہ کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے علم کے بڑے ماہر ہیں۔ اس دور میں بھی بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ کسی استاد کی ضرورت ہے نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، ہم اپنے طور پہ کتاب پڑھ لیں گے اور اپنے طور پہ لوگوں کو دین سمجھائیں گے۔ اور بہت سے بے وقوف وہ بھی ہیں جو ایسے اتاریوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا آپ ہم کو مسئلہ بتائیں۔ اگر علم راسخین علماء سے حاصل نہیں کیا جائے گا تو جان لیجیے یہ ہوگا کہ گمراہی کا سبب بنے گا۔ جامعہ الامام محمد ابن سعود الاسلامیہ کے عقیدے کے استاد ہیں ناصر ابن عبد الکریم، ان سے سوال ہوا اور بہت پیارا سوال کسی نے پوچھا کہ خرجت الفرق الضالة عن الطريق الصحيح، یہ بتائیے کہ یہ جو بعض ضال اور مضل گمراہ فرقے ہیں یہ صحیح راستے سے کیوں کر ہٹ گئے؟ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر یہ گمراہی آتی ہے؟ انہوں نے اس کی 16 وجوہات بیان کی ہیں، جس میں سے 11ویں وجہ انہوں نے بیان کی عدم تلقی العلم عن اہل العلم الراسخین، علم کو غیر راسخ علماء سے حاصل کرنا لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کتاب بغیر کسی نبی کے بھیج دیں، اس نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب بھی کتاب بھیجی ساتھ میں کوئی سمجھانے والا بھیجا۔ وہ بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کو سمجھانے والے کے بغیر خود وہ سمجھ لیں گے۔ محمد ابن مختار شنقیطی بہت مایہ ناز استاد گزرے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے، وہ کہتے ہیں انبہ ان العلم لا یؤخذ عن طریق الکتب، میں تنبیہ کرتا ہوں لوگوں کو کہ علم تنہا کتاب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ولا تؤخذ سنت الا من افواہ الرجال، اور سنت کو استاد کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ سنت حاصل کی جائے گی تو افواہ الرجال یعنی اساتذہ کے ذریعے سے لی جائے گی۔ واما كون كل شخص ياخذ كتابا وياخذ علما ويستقل بنفسه بدراسته وفهمه فمن السهل ان ينسى وان يفهم فهما خاطئا۔ شرح زاد المستقنع کے اندر انہوں نے لکھا کہ جو اپنے طور پر کسی کتاب کو لے کر اکیلے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، خود اس کو پڑھ رہا ہے، خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ آدمی بہت ساری چیزیں شریعت کی بھول جائے، کچھ یاد رہے کچھ اس کے سامنے نہ رہے، اور یہ بھی ہے کہ جو سمجھے وہ بہت کھلی ہوئی غلطی ہو۔ صاف ستھرے طور پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کتاب علم اگر حاصل کیا جائے گا، اپنے طور پر آدمی استاد بن کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ خطا کر کے لے گا۔ عرب کے مشہور سلفی عالم محمد ابن صالح العثیمین کہتے ہیں، ان کا باقاعدہ فتویٰ چلتا رہا عالم عرب میں، ومعلوم ان تلقی العلم عن الشیخ اقرب فی التحصیل واسلم من الزلل، یہ بات بالکل صاف ستھری ہے کہ کسی استاد اور کسی شیخ سے علم حاصل کرنا بہت قریبی راستہ ہے اور بہت سارے فتنے و فساد سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ وَلِهَذَا نَجِدُ الَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى مُجَرَّدِ قِرَاءَةِ الْكُتُبِ يُخْطِئُونَ خَطَأً كَبِيرًا، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کو اکیلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ خیر یہ تو بہت ساری تفصیلات ہیں، میں کچھ ایک دو اشارہ بھی کر دوں۔ بنی حدیث میں جو لوگوں نے پڑھا ہے اور جو پڑھتے پڑھاتے رہتے وہ یہ جانتے ہیں کہ استاد کے بغیر اس فن کو پڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ دسیوں مقامات آئیں گے جہاں استاد اشارے اور کیفیت کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے۔ کہیں حضور نے فرمایا کہاتین، اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر دیا۔ کہیں امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ سفیان نے جس 3 یا 90 یا 100 کا عدد بنایا اپنی انگلی سے، سفیان ابن عیینہ وہاں مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عدد کیسے بنے گا، یا کہاتین کی کیفیت کیا تھی، یا آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا،
تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صرف ترجمے یا ڈکشنری سے حل ہونے کی نہیں ہے، کیفیت بتانی پڑتی ہے، اور جب تک کیفیت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ کیفیت عدم ثبوت کے ساتھ حجت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں کہ ڈکشنری لے کے بیٹھیے تو شاید آپ مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی صحیح حدیث سے فرماتے ہیں، لا تقبل صلاۃ الحائض الا بالخمار۔ فرمایا کہ حائضہ، اگر لفظ کو سامنے رکھا جائے تو یہی ہے کہ حائضہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی مگر یہ کہ اوڑھنی کے ساتھ۔ اب یہ کون سا مسلک ہو سکتا ہے کہ اجازت دے دی جائے کہ حائضہ عورت اگر اوڑھنی باندھ لے تو اس کی نماز ہو جائے؟ اب یہاں پر استاد بتاتا ہے کہ یہاں ڈکشنری سے کام نہیں چلنے والا، یا حائضہ سے مراد بالغہ ہے۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو دوپٹہ سر پر لینا ضروری ہوتا ہے۔ علماء اسلام ہرگز ایسے کسی شخص کے فتویٰ اور اس کے سوال و جواب کے لیے کبھی وہ راضی نہیں رہے کہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ خود سے پڑھے اور خود آگے آ کر جو ہے وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دے۔ علم حدیث پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ حِفْظُهُ مَأْخُوذًا عَنِ الْعُلَمَاء لَا عَنِ الشُّهُبْ۔ حدیث کے بارے میں امام مالک کا فرمانا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس نے علم حدیث کو اور حدیث شریف کو علماء سے اخذ کیا ہو، کتابوں سے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑے محدث امام دار الہجرہ کا کہنا ہے کہ وہ قتل اس لیے تھا، بلکہ وہ تو صفائی سے خود فرماتے ہیں، ادرکت ببلدنا ھذا یعنی المدینہ، ہم نے اپنے اس شہر مدینہ کے اندر ایسے بہت سارے شیوخ کو پایا، لہم عبادۃ و فضل و صلاح یحدثون فی کتب، یحدثون، وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے پایا جن کی عبادت، صلاح اور تقویٰ بہت مشہور تھا، وہ حدیث بیان بھی کرتے تھے، فما کتبت، لیکن میں نے ان سے کوئی بھی ایک بھی حدیث نہیں، کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اس علم کا اہل نہیں سمجھتا۔ فضل، صلاح اور تقویٰ اور ساری چیزیں اپنی جگہ، اس کے باوجود نہیں لیا گیا۔ اسی طریقے سے ثور ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا یفتی الناس صحفی، غور سے سنیے کیا کہا گیا، فرمایا گیا لا یفتی الناس صحفی ولا یقربهم مصحفی، لوگوں کو کوئی بھی صحفی فتویٰ نہ دے اور لوگوں کو علم قرات کوئی بھی مصحفی نہ پڑھائے۔ اب صحفی کون ہے اور مصحفی کون ہے؟ محدثین فرماتے ہیں وَيُصَدُّ بِالصُّحُفِ، صحفی کے ذریعے سے یہ چاہا گیا، اس کی مراد یہ ہے مَن يَأْخُذُ عِلْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ، صحفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم کو صرف کتاب سے حاصل کرے، اس کا کوئی استاذ نہ ہو۔ تو ایسا شخص فتویٰ نہیں دے سکتا، صفائی سے کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جس نے علم قرات کو بغیر قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے طور پر سیکھنے کی کوشش کیا ہو، اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ لوگوں کو علم قرات نہ سکھائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور خطیب بغدادی نے بھی ایسی بات کہی ہے۔ سلیمان ابن موسیٰ فرماتے ہیں لا تأخذوا العلم من الصحفیین، ایسے لوگوں سے ہرگز علم حاصل نہیں کرنا جن کا علم کتابی ہو، بغیر استاذ کے انہوں نے سیکھا ہو۔ تنہا کتاب کو جو آدمی رہنما سمجھتا ہے وہ بیچارہ خسارے میں رہے گا۔ کسی عرب شاعر نے کہا ہے، میں بس شعر پڑھ دوں، یظن الغبر ان الکتب تهدی اخا فهم لادراک العلوم وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم اذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تكون اضل من ثم الحكيم۔ شاعر نے کہا کہ اگر تم کتابی علم کو صرف کتاب کے ذریعے سے لینے کی کوشش کرو گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، اور ہوگا یہ کہ امور اس طرح تم پہ گڑبڑ ہو جائیں گے کہ تم توما حکیم توما صاحب سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ حکیم توما کون ہے؟ یہ ایک حکیم صاحب ہے، حکیم علاج کرنے والا حکیم، کتاب خود پڑھتا تھا، نیم حکیم تھا اور علاج کرتا تھا۔ ان کے علاج کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ماتا کی سبب تطبقی ہی خلق کثیر، ایک بہت بڑی جماعت ان کے علاج معالجے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے علاج معالجے کا یہ حال تھا۔ اور بتائیں کیا غلطی کرتے تھے وہ؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک جملہ پڑھ لیا کتاب کے اندر، حبۃ السوداء شفاء من کل داء، جملہ یہ ہے کہ کالے دانے یعنی کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔
یہ حضرت بغیر استاذ کے اس کو پڑھتے تھے، حیۃ الحیۃ السوداء شفاء من کل داء، کالے سانپ میں سب مرض کی علاج کی، سارے بیماریوں کے علاج کی جو ہے وہ شفا رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس کا علاج کالے سانپ سے کیا سب مرحوم ہو گئے۔ جو آدمی کتاب کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرے گا ایسا ہی، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ من دخل بالعلم وحدہ خرج وحدہ، جو علم میں تنہا داخل ہوگا تنہا نکل جائے گا، علم اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا من دخل فی طلب العلم بلا شیخ خرج منہ بلا علم۔ امام مقبول، یزید ابن جابر اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عون، ان تینوں کا فیصلہ یہ ہے کہ لا یؤخذ العلم الا من شهد له بالطلب، علم تو بس اسی سے حاصل کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس نے کسی استاد سے علم حاصل کیا، ورنہ اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ اب آخر کے 2 سوال ہمارے ذمہ ہیں، میں ان 2 سوالوں کے جواب دے دوں۔ یہ جو انٹرنیٹ والے بیچارے علامہ ہوتے ہیں، جو استاد علامہ گوگل ہے، علامہ یاہو ہے، علم سارا وہیں سے حاصل کر رہے ہیں، ان حضرات کا ایک بہت پرلطف کام ہوتا ہے، یہ اپنے مرد میدان ہونے کا نقارہ پیٹتے ہیں، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور مختلف رٹے رٹائے مضامین بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان سے بڑا محقق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو سردار بنایا جائے، بلکہ سردار کہا جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا للمنافق السید، کسی منافق کو سید بھی نہیں کہنا۔ دکتور حسام الدین نے اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ ایسا آدمی جس کا صلاح اور تقویٰ معروف ہو اس کو تو سید کہہ سکتے، لیکن جو متہم بالدین ہو یا جو دین سے دوری اختیار کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو سید نہیں کہا جا سکتا۔ موضوع آپ نے دیا جو کویت سے شائع ہوا، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کب کہاں کیسا دھوکہ دیتے ہو امت کو؟ عنایت اللہ زرین میں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتا تھا، باپ ماننے کے بعد بھی 10 سال تک جامع مسجد اہل حدیث کا امام رہا۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز روزے کا کیا مسئلہ ہو؟ یہ اس قابل لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اعتماد کیا جائے۔ ہمارے مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان سے ایک مرتبہ ایک سوال پوچھا گیا تھا، ایک استفتاء پوچھا گیا تھا ہمارے یہاں کے ایک مسجد کے امام صاحب کے متعلق، ان سے متعلق استفتاء جامعہ سلفیہ بنارس سے بھی پوچھا گیا تھا اور دیگر کئی اور مدارس سے بھی۔ جواب یہی آیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ دین سے اپنی ان باتوں کی وجہ سے دور ہو چکا ہے، اس کا فسق اور یہ اور وہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور وہ ان کی جامع مسجد کے امام تھے، اس مسجد کے جہاں جمعہ ہوتا ہے اور نماز پڑھایا کرتے تھے برسوں تک۔ خود ان کی مسجد میں ان کو ان کے لوگوں نے گھسیٹ کے مارا، وجہ یہ تھی کہ انکار حدیث کرتے ہیں۔ یہ کب کس حدیث کا انکار کر جائیں گے؟ تقرب بالنوافل والی حدیث کا انکار تو عموماً کرتے ہیں، صحت کی جو احادیث بخاری کی ہے اس کا انکار عموماً کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ اہل سنت والجماعت میں ہونے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم رجال ونحن رجال، ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی ہیں، یعنی صحابہ تک کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں، اس لیے وہ بھی برابر اور ہم بھی برابر۔ عبد الرحمن بن عبد الخالق یوسف السلفی لکھتے ہیں قد رأیت بعینی والغلمان، کیسی بات نہیں انہوں نے، کہتے قد رأیت بعینی غلمانا لم یتجاوز السابعۃ عشرۃ بعمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نوجوان جن کی عمر 17 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، ابھی بہت بڑا علم حاصل کیا، جہاں کسی امام کا اشتہار ان کے سامنے نقل کیا گیا تو کہنے لگتے ہیں نحن رجال وہم رجال، ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی۔ پوچھتے بتا کنت رجلا، کب سے تم بھی آدمی ہو گئے؟ سلفی ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ لوگوں یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مزاج اس امت کے لیے بہت خطرناک ہے، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں۔ ایک سلفی عالم نے تو بہت پیاری بات کی، ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں تو غلط ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یقرأ احدهم کتابا بسنت نبویہ یوم السبت، یہ ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے سیرت میں ایک کتاب پڑھ لیتا سنیچر کے دن، ویصنف فیہ یوم الاحد، اور سنیچر کے بعد اتوار کے دن خود بھی ایک کتاب اس میں لکھ دیتا اس فن میں۔ یہ عالم ہے ان کا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وَيَدْعُو كُلَّ أَحَدٍ لِلْإِسْتِنبَاطِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، پھر پیر کے دن
اور خود سے مسئلہ نکالیں گے، اجتہاد کریں گے. ایک کتاب پڑھی، خود ایک کتاب لکھ دی، مجتہد بھی ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ اما یوم ثلاثاء رہا، پھر اس کے بعد منگل کا دن، تو اس دن جو ہے وہ ائمہ کے اوپر دست درازی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی. کسی نے محمد بن صالح المنجد سے آخری بات ہم اس موضوع پہ کہیں. محمد بن صالح المنجد سے کسی نے کہا، جب یہ پھنسنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال. تو محمد بن صالح المنجد نے بہت سخت جواب دیا، غصے میں آئے، ناراض ہوئے. اپنے درس کے دوران ان کی وہ شریف باقاعدہ لکھی، باقاعدہ اس کو تو کتابی شکل بھی دی گئی. تو انہوں نے غصے میں آ کے جواب دیا تھا. کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے کیسے کہا تھا، یہ جملہ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علی جلالۃ قدرہ قال هذه العبارہ فی ای مناسبہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان کے باوجود انہوں نے یہ موقع کس موقع پہ یہ جملہ کہا؟ صحابہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں. انہوں نے یہ جملہ تابعین کے بارے میں کہا ہے جن کے ساتھ وہ خود شریک تھے اور ان کو یہ حق تھا کہ وہ یہ کہیں. اس لیے بہت درد دل کے ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے علماء پر اعتماد رکھیں. ایسے لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ جائیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے دین کسی عالم سے نہیں حاصل کیا، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے. حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ ھذا العلم دین فانظروا من تاخذوا دینکم. یہ جو علم ہے یہ دین تو ہے، تم یہ تو دیکھو کہ یہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے انما العلم بالتعلم. علم تو کسی کے سامنے ظاہر تلمس طے کرنے سے آتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ جو سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے یہ جواب کے طور پر ہے، کچھ نفع اٹھانے کے طور پر ہے. ورنہ دین ہمارا بھی یہ ماننا ہے، ان لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ حقیقتاً دین نیٹ سے نہیں سیکھا جا سکتا. اور آج کل تو کیا کچھ دھوکہ اور دجل و فریب ہو رہا ہے. گزشتہ دنوں ایک تصویر آئی مسجد الحرام میں، مطاف کے اندر ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اس کا اوپر کا جسم عریاں اور اس کی بیوی بھی اس کے بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اور دونوں اس طرح سے طواف کر رہے ہیں. لوگوں نے بہت گالیاں دی، بہت لعنت بھیجی، سوشل میڈیا پہ بہت تصویر شیئر ہوئی. لیکن جب وہاں کی حکومت کو تنبہ ہوا اس کے اوپر اور اس نے وہ کلپ نکالی جس میں یہ شخص طواف کر رہا تھا، تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس شخص کا ایک پیر نہیں ہے اور اس کی بیوی سہارا دے کر اس کو لے کر چل رہی ہے. تو اس طرح کے دھوکے کی یہ ساری چیزیں نیٹ سے اور یہ ساری چیزوں سے دین نہیں حاصل کیا جا سکتا. دین کا مضبوط اور صحیح طریقہ ہے کہ اسلام کے ساتھ دین کو حاصل کیا جائے.